یا اللہ پاک ہر بیٹی کی رخصتی ان کی ماں باپ کی زندگی میں ہو جائے، آمین۔ گھر کی چھوٹی بیٹی لاڈوں میں پلی ہوتی ہے، سارے خاندان والوں کی لاڈلی ہوتی ہے، باپ کے بہت قریب ہوتی ہے، اس کا دکھ سب کا سانجھا ہوتا ہے، اس کے ایک آنسو سے بابا سارا گھر سر پر اٹھا لیتے تھے، مگر دیکھا جائے تو زندگی میں سب سے زیادہ دکھ بھی اسی لاڈلی کے نصیب میں ہی لکھے ہوئے رول کے رکھ دیتی ہے زندگی۔ مرد کون ہے؟ مرد وہ ہے جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کے کسی کی بہن کے نصیب سے نہ کھیلے۔ مجھے بس یہی یقین رونے نہیں دیتا، میرا نصیب لکھنے والی ذات مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں، اس لمحے ابو کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ والدین اپنی بیٹی کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے ہیں وہ ہے نصیب۔ اللہ سب بہنوں اور بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے سیانی بنو، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، کاش کوئی بیٹوں کو بھی یہ کہے کہ سیانے بنو، کوئی تمہارے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ نا امید مت ہونا کبھی رب کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے پھول صحرا میں۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو اور پھر اللہ کی رحمت دیکھو۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئے تو یاد رکھے کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں۔ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور آپ کی عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ ماں باپ کے آنگن میں ذرا ذرا سی تکلیف میں شور مچانے والی بیٹیاں سسرال جا کر بڑے بڑے غم چپ چاپ برداشت کر لیتی ہے۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا، اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جسے اس کو رکھنے کی، اس کو پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شخص کی دیوار اونچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی زرار کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں جگر کا ٹکڑا کہنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر چیز ضد سے حاصل کرنے والی ماں باپ کی لاڈلیاں سسرال میں من پسند چیز نہ ملنے پر جب صبر کر لے تو اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا بنا دے، آمین۔ بیٹی جب گھر کا آنگن چھوڑتی ہے تو بیٹی اور ماں باپ کیسے خود کو سنبھال لیتے ہیں یہ وہی محسوس کر سکتے ہیں۔ خواہشیں تو کب کی مر چکی ہیں، بس کچھ ذمہ داریوں نے زندہ رکھ رکھا ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بہت مشکل ہے، ان کے لیے تو وہاں بھی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ پلی بڑی ہوتی ہے۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرے والے معاف کرتے ہیں اور نہ ہی اور اپنے۔ اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے بیٹی کا نصیب۔ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے مگر لوگ ان سے خوش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ جان نکال کر ہتھیلی پر بھی رکھ دیں تو بھی ان کی قدر نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ نصیب، لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور سب اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ ایسے شوہر بنو یا ساتھی بنو، کل اگر آپ کی اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو آپ کو شرم نہ آئے۔ اگر بیٹیوں کا نصیب بازار میں بکتا تو سب سے پہلا خریدار باپ ہوتا۔ بے شک
باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کے سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ بیٹیاں شہزادیاں ہوتی ہیں اور شہزادیاں کبھی اپنے وقار سے نیچے نہیں آیا کرتی۔ اس باپ کا کلیجہ کتنا بڑا ہوگا جو اپنی بیٹی دکھانے کے بعد پوچھتا ہوگا آپ کو میری بیٹی کیسی لگی۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ بیٹیوں کی عیدی۔ بیٹیوں کو اپنے میکے سے آنے والے معمولی سے شاپر پر اور عام سے چند کپڑوں سے بھی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ ان میں وہ انمول پیار اور خلوص ہوتا ہے جو اس کی ماں نے عیدی کے نام پر بھیجا ہوتا ہے۔ چڑیا ہوتی ہے بیٹیاں مگر پنکھ نہیں ہوتے بیٹیوں کے، میکے بھی ہوتے ہیں سسرال بھی ہوتے ہیں مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکا کہتا ہے بیٹیاں تم پرائی ہو، سسرال کہتا ہے تم پرائے گھر سے آئی ہو۔ اے خدا اب تو ہی بتا آخر یہ بیٹیاں کس گھر کے لیے بنائی ہیں۔ یا اللہ پاک سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔